وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب، هنوز نامت گفتم کمال بی ادبی. ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو محبت نال.
جنہ جنہ بزرگاں نے نوجواناں نے میرے آقا دی ذات تے تحفہ دروشی پڑھے، اے با ادب مجلس ہے تے اے دیواراں دیاں ٹیکاں لا کے تے لمبیاں جنگاں پسار کے تے ورلا ورلا تھی کے بہن اے ادب دے خلاف ہے۔ میری درخواست ہے کہ ایک کندھ دے آسرے چھوڑ کے تے ذرا قریب قریب نیڑے نیڑے تشریف گنا ہو، اور میں انہاں دے سامنے حدیث رسول تو کو سنے دا پیا کہ میرے آقا دی صحبت دے اندر صحابہ کرام ایویں بہندے ہن جویں تسبیح دے اندر دانے پوتے ہوئے ہوندے، تو اس بے بکتا مبارکہ میں او شہر دے اندر گھن کے آندا پیا جدا نام مکہ مکرمہ ہے، اس مکہ دے اندر میرا حبیب آ رہی ہے۔ اللہ او مکہ تے ویسے عظمت والا ویسے شان والا، کیونکہ اس دے اندر تیرا کعبہ موجود ہے، تیرا حجر اسود موجود ہے، تیرا مقام ابراہیم موجود ہے، تیرا صفا و مروہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے بے شک موجود ہے، لیکن اتنی عظمتاں شانہ دوبارہ میں کعبے دی وجہ کر کے نہیں کر رہا، حجر اسود دی وجہ کر کے نہیں کر رہا۔ فرمایا ادی شان اس واسطے بلند کر رہا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس واسطے کہ اس دے اندر آمنہ دے لال دے قدم لگن، عبداللہ دے چندر دے قدم لگن، اور کو حج تے ہو کے آئے وے، عمرے تے ہو کے آئے وے، آج بھی بیت اللہ کو بہر نکلو، سامنے لائبریری بڑی ہوئی ہے، سفید مکان بڑیا ہوئے، لکھیا ہوئے ہاذا مولد رسول اللہ، اے میرے آقا دے پیدا ہون دی جھا کیڑی جھا ہے؟ جتھا میرے آقا جمن پیدا ہوئیں وہ لائبریری بنی کھڑی ہے، آج بھی وہ مکان موجود ہے۔ اس مکان دا انتخاب کہیں کیتے؟ زور بولو اللہ نے کیتے کہ میرے آقا نے شان ایک جگہ ہے، عام جگہ نہیں ہے، معمولی جگہ نہیں ہے، اور پھر دوسری گل یہ ہوتی ہے جلے محتم بشان عظمت والا مہمان نہ دے تو سا استقبال دیا تیاریاں کریں دے کہ جناب والا لوگ جمع کریں دے، لوگ اکٹھے کریں دے، خان آمل، ملک آمل، چودری آمل، معزز لوگ آمل، عزت والے لوگ آمل، جو سارا عزت والا مہمان آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنا محبوب دے رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، تو استقبال واسطے میں تیاری کی ہے۔ اللہ کے کو بھیجی فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، ایویں کر 70,000 فرشتہ سجے کھڑا، 70,000 کھبے کھڑا، 70,000 سامنے ہوئے، 70,000 پچھو ہوئے، انہاں نے جنوب دے اندر رات دے وقت وچ، رات دے ٹائم وچ ڈیرا لا آمنہ دے دروازے تے کہ دے دروازے تے زور بولو آمنہ دے دروازے تے کیوں کتھن آمنہ محزون نہ ہوئے، کتھن آمنہ مغموم نہ ہوئے۔ جبریل پیڑے دا پہے اللہ مدر تے بھیج رہے جن دروازہ بھی کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ اوٹے دنیا تو رخصت ہو گئے، گھر والا حضرت آمنہ دا
اور بھی دنیا تو چلا گئے اللہ ان دروازے تے بھیج رہی ہے فرمایا جبریل یہ کوئی عام دروازہ نہیں معمولی دروازہ نہیں آ ڈیرا لاؤ اس دروازے کے اوتے استقبال کرنے آمن والے مہمان دا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے دو مقام تے حضور دا استقبال کروائے استقبالیہ کمیٹی رب نے آپ بنائی ہے ایک جب میرے آقا دی آمد ہو رہی ہے تو استقبالیہ کمیٹی ملائکہ دی بنائی ہے ایک جب میرے محبوب معراج تے جا رہے ہیں تو استقبالیہ کمیٹی انبیاء دی بنائی ہے دو دفعہ تے دوہائی دفعہ ٹائم بھی کیڑا ہا رات دا کیڑا ٹائم ہے رات دا معراج ویلے بھی رات ہے تے میرے آقا دی آمد ویلے بھی بولو نا رات ہے اس صبح دا سہانا وقت ہونے تو کو خوشتر سے حضور دی ختم نبوت سنے دے پہ ہن تے میرا ذہن این پاسے ویدا پیا ہو کہ میرے آقا دی ولادت بھی میلاد بھی سکو خبر دے دے حضور دی ختم نبوت دا آکسو کینے ایتے میلاد ہے ایتے ولادت ہے ایتے میرے آقا دی آمد ہے ختم نبوت کیا کینے میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرے میرے آقا آندے پہ ہن رات ویدی پئی ہے رات بولو نا ویدی پئی ہے رات ویدی پئی ہے صرف رات ویدی نہیں پئی چندر ویدا پیا ہا ستارے وہ بھی ویدے پہ ہن اللہ کیوں چندر جا رہی ہے ستارے جا رہے ہیں رات جا رہی ہے فرمایا اس واسطے جا رہے ہیں کہ میرا سراج منیر آ رہی ہے کون آ رہی ہے سراج منیر آگا پہ فرمایا قرآن پڑھو تے پتا چلے کہ یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور جب سراج منیر چمکن والا ہے آمن والا ہے تاریوں تاری ضرورت نہیں ہے چندر تہاری ضرورت بھی نہیں ہے اللہ اے سراج منیر آفتاب نبوت چڑھن والا ہے آفتاب نبوت چمکن والا ہے اس واسطے آدم تاری ضرورت بھی نہیں رہی نوح تاری ضرورت بھی نہیں رہی ابراہیم تو سبھی چلے جاؤ اسماعیل تو سبھی چلے جاؤ زکریا تو سبھی چلے جاؤ یعقوب یوسف تو سبھی چلے جاؤ حضرت یونس تاری رسالت بھی نہیں چل سکتی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تاری نبوت بھی نہیں چل سکتی تاری رسالت بھی نہیں چل سکتی حضرت عیسیٰ تاری نبوت بھی نہیں چل سکتی کیوں آفتاب نبوت جو چڑھ گئے وہ لوگوں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نبی ہومن دے باوجود رسول ہومن دے باوجود جب انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی تے مرزے بھائی مان دی نبوت کیویں چلے سبحان اللہ گل سمجھ آندی پئی یا کوئی بے شک وہ نبی ہن وہ کیا ہن نبی ہن رسول بھی ہن لیکن جب میرے آقا آ گئے آفتاب نبوت چڑھ گئے جی میں ڈیویاں دی ضرورت باقی نہیں جلے سورج چڑھ بنجے قمقمیاں دی ضرورت باقی نہیں ٹیوبوں دی ضرورت باقی جو سورج چڑھ گئے ہیں ایویں اللہ نے سب نبیاں کو رخصت کر دیتے کہ ہن چلے جاؤ آمنہ دلال آفتاب نبوت بڑھ کے طلوع ہو گئے وہ نبی ہونے دے باوجود انہوں دی نبوت نہیں چل سکتی تے نہ چل دے تے غلام محمد قادیانی بے ایمان دی کیویں چلے بولو نا
لوگ کوشش ودے کریں دے بڑا زور لئی کھڑے روپ بدل بدل کے چہرے بدل بدل کے میں اشارے دے اندر گفتگو کر رہی ہوں اس وقت بھی طاغوتی قوتوں طاغوتی طاقتوں انہاں لوگوں کو گھن کے آئے وہ زور لے دے بیٹھے کہ جناب اساں نعوذ باللہ اس مسئلے کو ختم کر چھوڑوں لیکن اللہ دی قسم جب تک بھی حضور دا ہک امتی تے ہک غلام موجود ہے ختم نبوت تے کہیں آنچ نہ آمڑے سو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ جناب جبریل میں پوچھے جبریل جی اس رات دے ٹائم دے اندر این دروازے تے این بوہے تے آمنہ دے دروازے تے کی میں بیٹھے جبریل دے یارا مولوی صاحبہ اپنی مرضی دے نال نہیں بیٹھا اپنی مرضی دے نال نہیں آجاؤ میرے اللہ نے بھیجے اللہ نے بھیجے اللہ نے بھیجے اے دروازہ بڑا اونچا جے تسا ستے ہوئے نہیں بیتا ذوق دے اندر بیٹھے وے میرے مولانا سنو ایک دروازہ وہ ہے جڑا حضرت آمنہ دا ہے اس دروازے تے جبریل ہے لیکن آپو نہیں اللہ دے حکم نہ لائے اللہ دے آڈر نہ لائے تے میں دیکھتا ہوں ایک دروازہ بھی آمی ہے اے دروازہ سیدہ آمنہ دائے تے او دروازہ جناب صدیق اکبر دائے اتھا جبریل چل کے آئے تے اتھا رات دے وقت آمنہ دلال میرا محبوب چل کے آئے جبریل اے بھی اپنی مرضی نال نہیں آیا تے میرے آقا نے جب جناب ابو بکر دے کنڈے کوئی میں حلائے معمولی جیاں لمس کیتے معمولی جیاں لمس کیتے ایمیں معمولی جیاں ہاتھ لائے خدا دی قسم جناب صدیق اکبر دوڑتے ہوئے بھجتے ہوئے آگے اور دل تے امام الانبیاء آفتاب نبوت خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء موجود جناب ابو بکر عرض کرن لگے آقا میں تے غلام میں نوکر میں خادم میرے حکم بھیجوا میں سر دے بل چل کے آما ہا پلکا دے بل چل کے آما ہا تو سا کیوں ٹور کے آئے ہوئے ساری دنیا توڑے بوہے تے ٹور کے وینی ہے توڑے بوہے تے چل کے وینی ہے جبریل توڑے دروازے تے قرآن توڑے دروازے تے صحابہ توڑے دروازے تے ساری دنیا توڑے دروازے تے میں کو حکم کروا میں آونہا حضور فرمیدن ابو بکر میں آپو نہیں آیا میرے اللہ نے بھیجے کہیں بھیجے اللہ جبریل کو بھی کہیں بھیجے اللہ نے تے حضور کو بھی تھا کہیں بھیجے اللہ نے بھیجے اے دروازہ آمنہ دا دروازہ اے دروازہ صدیق اکبر دا دروازہ نبوت نے لسے او لوگو نبی کو لبنا چاہسو تے صداقت دے دروازے کو لو آسو کہے دروازے کو لو آسو ہیں صداقت دے دروازے کو لو آسو تاں نبی مل سی تاں نبوت مل سی بغیر صدیق دے نبی مل نہیں سکتا ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا آمنہ دلال آمنہ دلال صبح دا سہاونا وقت رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے تے تشریف گھرنائن حضرت آمنہ دے پیٹ مبارک کی جو آپ دی جھولی دی اندر بس میں آخری جملے لے کے ختم کرنا چاہنا میرے دوستوں میرے بزرگوں جب میرے آقا پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کو پوچھے سے آمنہ آمنہ تو سو کیفیت بیان کرو تو سو نسو سیدہ آمنہ فرمینین میں پہلے دی کیفیت نسا یا بات
دی کیفیت رسا میں تے ذہن دے اندر عجیب و غریب سوچا رکھ دیا اجن میرا لال میرے بطن دے اندر آئی میرے پیٹ مبارک دے اندر آئی میں مکہ دیاں گلیاں دے اندر چلتی ہم پہاڑاں کول آوازاں آندیاں ہن درختاں کول آوازاں آندیاں ہن جبالاں کول آوازاں آندیاں ہن کہ بشری لک یا آمنا ابشری لک یا آمنا فإنك قد حملت بسيد المرسلين فإذا خلدت سميه محمدا آمنا فرمائیں میں پہاڑوں کول گزر دیا تے پتھر بول پوندیاں میں درخت کول گزر دیا تے درخت بول پوندیاں میں جنگل کول گزر دیا تے جانور بول پوندیاں او اللہ والے ہو صوفی ہو پتھرہ تے نبی کو سناتے پتھرہ نبی کو بولنا سناتے پر پتھریاں نے نہیں سناتا واہ 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 پتھریاں نے یہ پتھراں دیا بھی تو قسمہ ہیں نا پتھراں دیا بھی قسمہ ہیں میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھے کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله بعض پتھر ہوئے کھل دن تے نہرہ نکل دین او پتھر پھٹ دن تے پانی دے چشمے نکل دن تے بعض پتھر ہوئے جو اللہ دے خوف کو رون دن لما یابت من خشیت اللہ اللہ دے خوف کو رون دن تے رون دی او شے ہے جن دے وچ حیات ہوئے جن دے وچ کیا ہوئے حیات ہوئے او رون دیئے جن دے حیات نہ ہوئے ان دے رومن دی سکت نہیں ہوں دی وہ لوگو قرآن ہدا پائے پتھر رونن معلوم ہویا حیات ہے پتھر اچ حیات منے دے وے نبی وچ حیات نہیں وے منے دے نعرہ تکبیر دار ختم نبوت عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر میری گال سمجھ آئیے یا کوئی نہ پتھر اچ حیات منے دے ہیں روندہ کھڑے تے پتھر نبی کو سناتی بھی کھڑے آئے ابو جہل جو آئے ہاتھ اچ کنکریٹیاں آدھے محمد اگر لسانے میں میرے ہاتھ اچ کیا شائع ہے کلمہ پڑھ گئے انسان صحیح فرمایا کملا یہ تے عام گل ہے گلی دے کھیت دے بال وہ بھی جفتا پوچھ دن تے پتہ لگ بے دے کیڑی گل پوچھ دیں میرے ہاتھ اچ کیا شائع ہے فرمایا اے دساں تیرے ہاتھ اچ کیا ہے یا تیرے ہاتھ والی شائع تیکو دسے جو میں محمد کہوں نا آخر لگا جی ایک ہی پوے ولتے کمال ہے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا نے انہیں انگلی دا اشارہ فرمائے انگلی دا اشارہ کیتے تے پتھر کنکریاں بول پنجن اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اما آمنا فرمین درخت سلامیاں لیندیاں علماء بیٹھل حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا
رستے تو گزرتے پائے تقاضا پیش آئے اپنے غلام کو اچھے نے انس جی یا رسول اللہ اور سامنے درخت کھڑے میں محمد دا سلام دے تے ان کو آختے کو حضور سنے دے پائے واقعہ حدیث جان کتاب آئے تے کو حضور سنے دے پائے جناب انس نے من کے درخت کو سلام دیتے لوگوں سنو جب سجدہ سلام پہنچے تے فرمائے حضرت انس نے درختہ حضور سنے دے پائے حدیث پاک کی چاندے پاڑے سمیت ٹہنیاں سمیت زمینی جو ایویں اکھڑتا ہویا تے دوڑتا ہویا حضور تے قدمائی چاہے درخت سجاتی کریں حدیث پاک دے اندر میرے آقا ایک جنگت تو آ رہے بدو عربی وہ ہماری ودے شکار کر کے موڑے تے سچی ودے صحیح فرمایا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم اب دعا میں محمد دا کلمہ پر گن کامیاب ہوئے سے کل لگا با محمد میں یہ کلمہ پڑھ گنا دلیل کیا دلیل مانگ دیں آدھے گوہ شکار کی تھی بھی مری ہوئے اگر ایک گوہ اے آنکھ دے وے اے دا شہادت دے وے کہ تسا اللہ دے رسول ہو وقت میں کلمہ پڑھ گنسا لوگوں میرے آقا نے ایمیں انگلی دا اشارہ کیتے کیا کیتے نبی دی انگلی کوئی عام انگلی ہے ہیں یہ اٹھے تے چندو ٹکڑے ہوئے نہ ہوئے ہیں اگر حاضر بیٹھے ہو ذوق دے اندر بیٹھے ہوئے میرے دوستو میں علماء دیوبند خادمہ اپنے عقیدے تے مسلک دا ترجمانا میرے دوستو میرے بزرگوں سادہ عقیدائے ہیں سادہ عقیدائے ہیں خدا دی قسم ہے کہ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے اور چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا ٹوٹ کر چاند ان کے حضور آ گیا زندگی آ گئی زندگی آ گئی رونق آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے سب کو اللہ دا رستہ دکھائے جب دکھائے ہر شے نے مننے ہر شے نے سجاتے پتھریں نبی کو سجاتے درختہ نبی کو سجاتے جانورہ نبی کو سجاتے پر نہیں سجاتا تو امتی نے نہیں سجاتا اج سارے سامنے ایک پاسو علماء حضور دی سنت کو رکھن بائے پاسو سارا رواج ہوئے اساں دے مولی صاحب خیر سنتا آپ ڈیٹھا میں سے شادیاں تھی نین بیاہ تھی نین نکاح تھی نین گنڈی بدھ کے آنے وے بڑے چوڑے تھی کہ بیٹھے ہوندے وے کہیں آکے آکھے خانہ گنڈی دے بدھ ہے پر وہ بھائی تا ناراض ہے آدھے کوئی گل نہیں مناغ انسان ون کے پیرے پائے ویسا پیرے پائے کے مناغ انسان وہ یار سوتر بھی تا ناراض ہے آدھے کوئی گل نہیں سر دی ٹوپی پٹکا لہا کے قدمہ تے رکھے سا جا مناغ انسان وہ یار مسات بھی تا ناراض اننا آدھے کوئی گل نہیں جتی چاکی چپا کے لگا ویسا تے ون کے مناغ انسان راضی کر گھنسا اور لوگو دنیا دے چھوٹے جے فنکشن واسطے بھرا کو منے دے پہوے سوترے کو منے دے پہوے مساتا کو منے دے پہوے کہیں یہ بھی سوچے وے کہ ساری بدعملی دی وجہ کر کے کالی کمری والا محمد الرسول اللہ گنبد خضرا دے اندر ناراض ہے
کدی ہوں سونے نبی کو بن کے ترازی چکر ہوں کدی سوچے بولو تو سے نہیں سوچے نہیں خیال کیا یہ پاسے ساری توجہ ہی نہیں ہے یہ پاسے دھیان ہی نہیں ہے ہر شاید فکر چڑھانے تبانے ہیں سویرے گھر والی کو آدھے ہیں جی میں ہوں میں مہنگائی بہت ہی گئی ہے پتہ نہیں کیا برسی بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے پتہ نہیں کیا برسی شادیاں نہیں ہو رہی اولاد ڈگریاں کتنی کھڑی ہے نوکریاں نہیں پہ لگتیاں پتہ نہیں کیا برسی کہیں یہ بھی سوچے تھے کہ جناب اعمال ہیں کوئی نہ نماز ہے کوئی نہ روزہ حج زکات ہے کوئی نہ اگو قبر آمنی ہے اگو حشر آمنے پتہ نہیں کیا برسی کہیں سوچے کہیں خیال کی اے بزرگاں دیا محفلہ اے مجلساں اے اجتماع صرف اس واسطے ہوندن کہ تمہاری فکر کو اجاگر کریں تمہاری فکر کو ایک اٹھامن کہ میاں یہ زندگی چند روزہ ہے یہ عارضی ہے ایدے اندر ہر شے جری ہے وہ بھی عارضی ہے یہ بھی فنا ہونے والی ہے تے ہر شے فنا ہونے والی ہے یہ خدا دی قسم یہ علماء یہ انبیاء دے وارث ہیں یہ کون ہیں انبیاء دے وارث ہیں جی حاضر بیٹھے ہوئے تھے ایک آخری گل نسی بنا ناراض نہ تھی وہ سن سو غور رہا سابقہ امتاں ہیں نا انہوں نے کتنے فرقے ہیں کتنے ٹولے ہیں یار بولو تے صحیح کتنے 72 کتنے سارے بولو کتنے ہیں 72 تے حضور نے فرمایا میری امت دے حسن 73 میری امت دے کتنے حسن 73 انہاں 72 وچوں صحیح فرمایا 71 جہنمی تے ہک ٹولا جنتی تے 72 دے وچوں ہک ٹولا جنتی تے 71 جہنمی 71 جہنمی اللہ سارا نبی شان والا سارا نبی مقام والا عظمت والا رفعت والا وہ نبی شان گھٹ انہوں نے 72 ٹولے ساڑھے 73 ٹولے انہوں نے 71 جہنمی ساڑھے 72 جہنمی ساڑھے 72 جہنمی چاہیدہ کا اے ہاں کہ اے گھٹن ہاں لیکن اے ایک ٹولا بولو ودھ گئے ایک ٹولا ودھ گئے سرچ کیتی سے گولے سے کہ آخر ایک کیڑا ٹولا ہے ایک کیڑے لوگ ہیں کہ جڑے ایک ودھ گئے فرمایا سابقہ نبی جڑے لے آندے ہن ایک نبی ویندا ہا اون دی چھا بیا نبی گھن رہا ایک رسول ویندا ہے اون دی چھا بیا رسول گھن رہا او نبی آوے دے ہن رسول آوے دے ہن فرمایا میرے آقا ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے ہن حضور دے بعد نبی بھی آمنا کوئی نہیں رسول بھی آمنا کوئی نہیں او نبیاں والا کم کیندے سپرد دے امت دے علماء دے سپرد دے امت دے صلحاء دے سپرد دے میرے آقا نے فرمایا ہن جیڑا بندہ جیڑا ٹولا انہاں علماء دی بے توقیری کرے سی جیڑا ٹولا انہاں علماء دی بے عزتی کرے سی جیڑا ٹولا انہاں علماء دی بے قدری کرے سی انہاں دی قدر نہ کرے سی فرمایا او نافرمانہ ہی چگنی سی او 72واں ٹولا ہے جیڑا جہنمی ہے سی اس ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں یہ او ٹولا ودھے جیڑا علماء دی بے قدری کرے سی علماء دی بے توقیری کرے سی
اج یہود و ہنود نے جہڑیاں سازشاں دے جال کھیڈائے ہن اندے سب تو بڑا جال یہ ہے کہ امت کو علماء کو دور کرو. وقت دے علماء کو کیا کرو؟ دور کرو. کیونکہ یہ علماء نبیوں والا کام کر رہے ہیں. کیڑا کام کر رہے ہیں؟ نبیوں والا کام کر رہے ہیں. انہاں کو دور کرو. جلے انہاں کو دور تھی ویسن انہاں دی قدر و منزلت نہ ہو سی. یہ تو علماء ہیں جو اوکھے دکھے سکھے بکھے تسا کشے دیتی ہے نہیں دیتی دین دی خدمت کر رہے نہیں کر رہے. اللہ دے جا تھوڑا کلاس 4 دا پہلے سکیل دا چپڑا سی کتنی تنخواہ گندے؟ 28 تو 30,000. 28 تو 30,000. مولانا اتنے بڑے عالم ہیں 30,000 تنخواہ ہے نہیں. 20 15 نہیں ہے. 12 تو کہے مسجد دے امام دی تنخواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 5-6 تے آدن گزارا کر گھنے وہ گزارا کریں دے نہیں کرے دا. جی بھائی کریں دے نا. ٹھیک ہے نا. دکھا سکھا بکھا اوکھا جیویں تھی دے خدمت دین دی کرے دے نہیں کرے دا. وہ اپنی ذمہ داری نبھیدا پائے. اتنی بڑی ذمہ داری کہ تھوڑے جمن کنے گھن کے تھوڑے مرن تک تھوڑے نال کھڑے. میں چھوٹی جی گل نہیں کی تھی. بال جم دے کانی چاذان کون لے دے؟ بولو. شعوری چاہ دے کلمہ کون سکھیں دے؟ نماز کون سکھیں دے؟ جوان تھے نکاح کون کریں دے؟ مولوی عالم کریں دے نا. دنیا تو رخصت ہومن لگو سکرات لگی ہوئی ہوئے سورت یاسین آ کے کون پڑھ دے؟ مولوی فوت تھی گئے غسل کون لے دے؟ مولوی تو کو تے کفن دے کپڑیاں دا ہی پتہ نہیں یہ کفن کون بدویں دے؟ مولوی نماز جنازہ کون پڑھیں دے؟ حتیٰ کہ او بیٹا جڑا کروڑوں دا وارث بننا ہو دے او پاسے تے کھڑے تے قبر رخ چہرہ کعبے تو کون ودا کرے دا ہو دے. یہ تے جمن کولو مرن تک تیرا ہمدرد ہے. تے سارے ذہنی چاہے میاں ملا ہیں کیا کرے سے. اس واسطے میری درخواست ہے علماء دی بے توقیری نہ کیتی کرو. علماء دی قدر کیتی کرو. یہ انبیاء دے وارث ہیں. یہ کیا ہے؟ انبیاء دے وارث ہیں. انہاں دی بے ادبی جہنم. جدو
پیا محارا مسکرا پیا حبیب کبریا حسینہ دا ہسی آیا اداما مسکرا پیا حسینہ دا ہسی آیا اداما مسکرا پیا کوئی کون آئے جدی خاطر آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ خلیل اللہ دے خواباتی ہوئی تعبیر اج پوری جو آپ نے منگیا جو آپ نے منگیا دعا مسکرا پیا حبیب کبریا